कल ज़िलहज के पहले 10 दिन में से गुजर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के दिनों में से सबसे ज्यादा अफसल तरीन दिन ये ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं। देखिए, हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि कुछ आदमियों को मुकर्रर करूं जो शहरों में जाएं और ये तहकीक करें कि जिन लोगों ने इस्तात के बावजूद हज नहीं किया उन पर मैं जिजिया मुकर्रर कर दूं। और फिर पता है क्या फरमाया था कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। बहुत सी खवातीन का ये सवाल था कि ज़िलहज के पहले 10 दिन में वो लोग जिन्होंने कुर्बानी देनी है क्योंकि वो बाल और नाखून नहीं काटते, तो क्या अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, जैसे खवातीन के बास दफा होता है अपर लिप पे ज्यादा बाल आ जाते हैं या चिन पे ज्यादा बाल होते हैं, तो क्या वो अपने चेहरे से बाल उखाड़ सकती हैं, निकाल सकती हैं, थ्रेडिंग करा सकती हैं, वैक्सिंग करा सकती हैं? तो इसके बारे में क्या हुक्म है कि क्या ऐसा तो नहीं, इसका कोई कफारा होगा या फिर क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी? अब देखिए कि ये अमल जो है, बाल ना कटवाना और नाखून ना काटना, ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब उसको कहते हैं कि अगर आप करते हैं तो आपको सवाब है और अगर आप नहीं करते तो गुनाह नहीं है, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा ये अमल जो है, ये जो हज करने गए हैं उनके साथ मुशाबहत करता है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इन दिनों में बाल नहीं काटें और नाखून भी ना काटें। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी बीमारी की वजह से आपके बाल जो हैं वो 4-5 दिन के अंदर इतने विजिबल हो जाते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते और आप उनको रिमूव कर लेते हैं, तो आपको गुनाह नहीं है और इसका कोई कफारा भी नहीं है। मतलब 2 सेकंड, उनको किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाजा और किस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी। तो महाजरीन तो देखें आज भी आते हैं, हम जानते हैं, हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी महाजर आते हैं, यहाँ पे अमेरिका में भी इस्लामिक कंट्री से महाजरीन आते हैं, लेकिन क्योंकि हम अगर सुन्नत पे अमल करें तो फिर मामला ही कुछ और हो जाता है ना। तो इनकी जो थे अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे ना, इनकी भाईचारा कायम किया रसूल अल्लाह ने। हजरत साद बिन रबिया ये मदीना के ना बहुत अमीर शख्स थे। जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना आते हैं तो इन्होंने कहा कि खुद से उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक अमीर तरीन शख्स हूँ मदीना का, मेरे इतने बागात हैं, उनमें से आधे तुम ले लो, मेरे इतनी, ये जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने कहा कि ये तुम आधा ले लो। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक को तलाक दे देता हूँ और जब वो अपनी इद्दत पूरी कर ले तो तुम उससे निकाह कर सकते हो। तो देखियो, मतलब जैसे होता है ना कि किस तरह से उन्होंने उन लोगों की हेल्प की। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे माल में, औलाद में बरकत दे, बीवियों में बरकत दे, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। अब देखिए, खाली हाथ कुछ नहीं है ना, तो कहते कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि मुझे बताओ कि यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। तो उन्होंने कहा, कहते कि शुरू में इन्होंने बहुत मेहनत की, जैसे दूध बेचने का भी काम किया, फिर कहते हैं कि इन्होंने वो जो दही बेचना और फिर वो घी बनाना, इस तरह से करते करते इन्हें समझ आ गई थी बाजार में रह के कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। तो उनको ये लगा कि जैसे जानवरों के गले में घंटियाँ बांधना होता है ना, क्योंकि ऊँटों के गले में भी घंटियां बांध दी जाती थी, तो इन्होंने वो काम शुरू किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बरकतें डाली, इतनी बरकतें डाली। ये क्या करते थे कि फिर जो माल तैयार करते थे तो मदीना के जो ताजर थे ना, उनको वो कम मुनाफे पे माल दिया करते थे। तो कहते हैं कि जो कमाते ना उनका 2 हिस्से कर देते। जैसे हम लोग हैं, अभी रमज़ान का महीना तो आ रहा है ना, तो अब देखें, देना तो ज़कात सारे साल में हम दे सकते हैं, लेकिन हमें लालच होती है थोड़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना ज़्यादा अजर देंगे, तो उसी महीने हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की।
تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ کتنی ہے 2.5% ہے، اس میں بھی ہماری جان نکلی ہوتی ہے۔ اچھا زیور ہمارے پاس اتنا ہے تو ہاں وہ تو زیور میں تو اتنے تو اس کے اندر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اتنے تو اس کے اندر سٹون لگے ہوئے ہیں، اچھا وہ بھی نکال دو، وہ بھی نکال دو۔ دیکھو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ کو دینا ہوتا ہے تو کس طرح سے تم دیتے ہو، جب اللہ تمہیں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سوچے سمجھے بغیر دے رہا ہوتا ہے نا بندے کو، کہ وہ کس طرح سے اس مال کو حقدار بھی نہیں ہوتا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو بھی ان کا مال کماتے تھے نا اس میں سے آدھا اللہ کی راہ میں رکھ لیتے تھے اور آدھا اپنے خرچے کے لیے رکھتے تھے۔ ایک ٹائم آیا تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جب انہوں نے 8,000 دینار ان کو منافع ہوا تو اس میں سے نا 4,000 دینار لے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جا کے جب ان کو کہا کہ یہ غریبوں کا حصہ ہے تو آپ جہاں پہ چاہے اس کو تقسیم کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا 4,000 دینار تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا آدھا میں گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، یہ آدھا ہے۔ تو رسول اللہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کرے۔ تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف خود کہا کرتے تھے، ایون صحابہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ اس دعا کے بعد سے عبد الرحمن مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، اتنا اللہ نے ان پہ اپنا کرم کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ پھر بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا اپنا۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ دیکھا کہ جیسے ریت کا، مدینہ میں اس وقت سڑکیں تو اس طرح والی نہیں تھی نا، کہ ریت کا طوفان ہوتا ہے، جیسے جانور چلتے ہیں نا تو ریت اڑتی ہے جیسے، تو ایسا جیسے ریت کا طوفان آ گیا ہے کہ لوگ گھروں سے نکل کے باہر آئے کہ کیا ہو گیا ہے۔ ایون کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی باہر آ کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن کا قافلہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا قافلہ آیا ہے؟ کیا کوئی قافلہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے 700 اونٹ مال سے بھرے ہوئے، اور وہ مدینہ کے عین درمیان میں انہوں نے آ کے ان کو روکا، اور پھر وہ پورے کے پورا جتنا مال تھا وہ روتے جاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 700 اونٹ کا آخری اونٹ کا بھی مال انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اتنی دریا دلی اور سخاوت کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا نا تو کہتے کہ ان کی وراثت میں 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے اور 3,000 بکریاں تھیں، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ترکہ میں جو انہوں نے چھوڑا تھا، جو ان کا سونا تھا، اس زمانے میں روپے نہیں نہ ہوتے تھے جیسے ہمارے ڈالرز ہیں، روپے ہیں، تو اس زمانے میں تو سونے سے ہی لین دین ہوتی تھی، سونا از اے منی، رائٹ؟ تو کہتے ہیں کہ جو سونا تھا نا وہ اتنا تھا کہ جب اس کو کاٹنے کے لیے، وہ بڑے بڑے سلیب کی طرح کاٹنے کے لیے جو مزدور بلائے تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کی وراثت میں 1,00,000 دینار آیا تھا، 1,00,000 دینار۔ اگر آپ وہ پاکستانی روپوں میں آپ دیکھتے ہیں تو 2,03,78,075 روپے بنتا ہے، یہ ایک بیوی کا حصہ تھا جو اس کو ملا تھا۔ تو جو حصہ دینے کے بعد جو باقی ان کے بچے تھے وہ تھے 32,00,000 دینار، ان کے جو باقی بچ گئے تھے۔ وہ کہتے کہ اگر اس کو اندازہ لگایا جائے پاکستانی روپیز میں تو 51 ارب۔ آپ دیکھیں آج کل ہم ایسے ہی پریس ہو جاتے ہیں، فلاں کے پاس کیسے یہ صحابہ تھے، خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا تھا۔ 51 ارب 74 کروڑ 77,82,400 روپے بنتا ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی، اور اتنے سمپل تھے کہ اگر اپنے غلاموں، بے شمار غلام تھے ان کے، اگر غلاموں کے درمیان میں اپنے جو کام کرنے والے بھی تھے نا ان کے درمیان میں چل رہے ہوتے تھے تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ان کا مالک ہے، اس طرح کا حال تھا ان کا۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کے جو اصول تھے کاروبار کے، نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ کبھی ادھار مال لے کے میں نے کام نہیں کیا، نمبر 2 کہ ادھار مال بیچا نہیں کبھی بھی، نمبر 3 یہ کہ کبھی مال کو روکا نہیں، مطلب جمع نہیں کیا کہ آج ضرورت ہے تو چلو جی ابھی روک لیتا ہوں تو کل کو جب لوگوں کو ایسا ہوگا تو پھر میں اس کو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا۔
कभी उन्होंने माल को बेचा रोका नहीं। और यहाँ तक कि अगर उनका माल होता था और उनको ये होता था कि मैं कम कीमत पे भी बेच के ताकि ये माल निकल जाए और फिर मैं उसी से अगला माल ले लूंगा, तो ये उनका एक असूल था। और उन्होंने चौथी बात ये कही कि मैंने अपने माल का ऐब कभी किसी से छुपाया नहीं। बेचने वाले को वो अगर माल में कोई ऐब होता था तो उसको बताते थे उनको। अच्छा, इसके बाद मैंने एक हदीस जो पढ़ी ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हम मुसलमान जो है ना, अक्सर चीज़ें हम अपनी असल बेसिकली भूल जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क के 10 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं। उनमें से 9 दरवाजे जो है ना, जो तजारत करते हैं, अपना बिजनेस खुद करते हैं, एंटरप्रेन्योर जैसे कहते हैं ना, खुद से करते हैं। 9 दरवाजे रिस्क के जो है ना वो तजारत की वजह से खुलते हैं। बाकी एक जो है ना वो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। नौकरी करना जो है ना वो एक्चुअली इस्लाम में कोई ज़्यादा पसंदीदा चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक हमें तजारत करने की तौफीक दे और इस्लामी असूल पर चल के तजारत करने की तौफीक दे, क्योंकि उसमें बड़ी बरकतें हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये था, मैं कोशिश करती हूँ कि वंस इन अ वाइल मैं आपको कभी किसी सहाबा, कभी की सहाबियात, और कभी इस तरह से मैंने बीच में आपको कुछ और भी टॉपिक्स पे बात की थी। तो आज मैंने कहा चलो अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इतने थोड़े अरसे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे, और ना सिर्फ ये एक सहाबी थे, बड़े बड़े सहाबियात, इंशाल्लाह मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी। तो आइए जनाब, हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हम सूरह नहल कर रहे हैं और हमने देखा था कि आज इंशाल्लाह हम उसकी आयत नंबर 38 करेंगे। ठीक है जी। हमने लास्ट क्या देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह हदायत नहीं देता, ला यहदी मन युदिल्लु, जो गुमराह कहता है, वमा हदायत नहीं देता उसे जिसे वो गुमराह करता है, वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होता। तो अल्लाह किसको गुमराह करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद तो गुमराह ऐसे नहीं करते ना। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अक्सर बच्चों में भी होता है और कई दफ़ा जो इल्म के बगैर बात करते हैं उनको भी होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी जो कुछ है दुनिया में वो अल्लाह की मर्जी से चल रहा है, तो फिर अल्लाह ही है तो हदायत दे, वरना बंदा क्या हदायत लेगा। तो इस तरह की सेंटेंस हम अक्सर सुनते हैं। देखिए कायनात में, और एक दफ़ा ये भी होता है कि कहते हैं कि जी फलां जगह पे जैसे पूरे के पूरा घर चोरी करके ले गया बंदा, तो कहते हैं जी कुछ छोड़ा तो नहीं, तो ये अल्लाह की मर्जी से क्या हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे कि ये सारा कुछ हो जाए। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारा क्लियर होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कायनात में उसकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ हिल नहीं सकती अपनी मर्जी से, राइट। हमने इसी सूरा में हम बार बार पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मुस्लिम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से जिस चीज़ को बनाया वो उसी तरह से काम कर रही है। एक इंसान और एक जन्नत, राइट, 2 मखलूक ऐसी हैं, फरिश्ते भी आकल में आते हैं ना, लेकिन ये 2 मखलूक ऐसी हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक रास्ता चुनती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता। ये सेंटेंस बिल्कुल अपनी जगह पे रख के इस अगली बात को सुनिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त को हुक्म है कि वो अल्लाह की अतात करे। वो कहते हैं ना सजदे करते हैं, साए भी सजदे करते हैं। उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही हुक्म दिया है कि उसने साया बनना है या उसने फल देना है या उसका, वो उसी के मुताबिक काम कर रहा है। वो सूरज को हुक्म है कि उसने कब निकलना है, कब गुरूब होना है, कब क्या करना है, वो उसी के मुताबिक काम कर रहा है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि हमें आकिल जो मखलूक पैदा की है उसके लिए इस दुनिया में जब हमें भेजा तो क्या कहा था कि हमने अपनी मर्जी से इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो पहचान करनी है रास्ते बता दिए। सिरात एक ही रास्ता है, उसके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना पूरे कुरान में बता दिया। इधर निकलोगे तो गलत रास्ते पे चले जाओगे, देखो ये रास्ता गलत, ये ठीक रास्ता। मर्जी हमारी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दे दिया है कि जो इंसान जिस तरह से चलना चाहे उसको उस पे ही चलाना है, राइट। तो वो सारी फोर्सेस जो इस दुनिया में है, देखिए हमारी आंख पलक पे भी फरिश्ते हैं, वो झपकने पे भी फरिश्ते, मतलब एक एक चीज पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्ते रखे जो हमारी हिफाजतें करते हैं।
ان کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، ہماری سوچ جو کام کر رہی ہوتی ہے نا، اس کو جس طرح سے وہ کام کرتی ہے اس طرح سے اس کو کرنے کا اذن دیا جائے گا۔ اذن بھی اسی انسان کو اللہ کے حکم سے ہی ملتا ہے۔ اب وہ برائی میں آگے نکلتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اگر وہ وہاں سے پلٹتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو جو ہماری ایون تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بھی پلٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خود سے کہ جب میرا بندہ میرے سے دعائی تو ایک ہتھیار ہے ہم لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ تو اسی لیے سجدے میں جا جا کے دعائیں مانگو، دیٹ از دا موسٹ کلوزسٹ ٹو دا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہم اپنی مرضی سے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مرضی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلتی ہے۔ تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے یہ والی بات بتاؤں، کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اب آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانہم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں، جیسے زور لگا کے نہیں ہم کہتے پکی قسم کھانے والی، پکی دوستی، اس طرح کی پکی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ کہتے کیا ہے؟ لا یبعث اللہ، کہ نہیں اللہ اٹھائے گا، من یموت، جو مر جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، کہ اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے۔ اب اس کی ایک شان نزول یہ آتی ہے کہ ایک مسلمان تھا، اس نے مشرک سے کوئی قرض واپس لینا تھا، تو اس سے مطالبہ کر رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا کرتا ہوں۔ تو مشرک نے کہا کہ کیا تیرا خیال ہے کہ مرنے کے بعد تو اٹھے گا واپس؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا۔ تو کہتے اس پر پھر یہ آیا نازل ہوئی تھی۔ اور پھر حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس نے مجھے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کو مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، اللہ اکبر، ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے۔ جھٹلانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انکار کر دے بندہ کہ میں دوبارہ واپس نہیں اٹھایا جاؤں گا۔ الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ اللہ کی یعنی میری اولاد بناتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات پاک ہے اس سے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ اچھا، اب قسم جو ہے نا، اب اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو وہ قسم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 225 میں فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پہ نہیں پکڑے گا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، کہ لیکن وہ پکڑے گا تمہیں کس پر؟ جو تمہارے دل نے، مطلب جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اس پہ تمہارا مواخذہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا بخشنے والا اور حلم والا بھی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قسم، ایک تو وہ قسم ہے جو، کیونکہ عرب لوگوں میں نا یہ ایک رواج ہوتا تھا، واللہ واللہ، جیسے اکثر میں جب پڑھ رہی ہوں، تفسیر کر رہی ہوتی ہوں، تو اس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ ایک عادت ہوتی ہے اور اس میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے بندہ اس طرح سے کہتا ہے، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن پکڑ کس کے اوپر ہے؟ جو آپ جان بوجھ کے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کسی پہ فار ایگزامپل الزام لگا ہوا ہے، یا پھر کسی بھی لیول سے آپ کو پتا ہے کہ قسم کیسے، جھوٹی قسم کیسے ہوتی ہے۔ لیکن امام مالک نے بڑی ڈر والی بات کہی، انہوں نے کہا کہ انسان کسی بات پر قسم کھائے اور جان رہا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، گناہ گار ہے، اس طرح کرنے سے وہ کسی کو خوش کر ہے، مطلب جھوٹی قسم کھانے سے وہ کسی کو خوش کر ہے یا کسی کا حق مارنا چاہتا ہے،
تو یہ عظیم گناہ ہے اور کفارہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پہلے توبہ کر کے آپ کو 2 رکعت نماز نفل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بات بولنی پڑے گی، وربلی بولنی پڑے گی کہ میں نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے، میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے. دین کفارہ بھی دے دے. اچھا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا، ٹھیک ہے، ریگولر جیسے کھانا گھر میں کھاتے ہیں. 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے آپ ان کو لے کے دیتے ہیں ریگولر جیسے کپڑے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی آتا ہے جو غلام کو آزاد کرنا، لیکن اب تو غلام ہے نہیں ہے نا. تو تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر اچھا تیسرا یہ تھا کہ 3 روزے رکھنا. اور یہ دیکھیں اس میں اتنی سختی ہے کہ اگر ایک روزہ آپ کا فار ایگزامپل آپ نے 2 رکھے، آپ بیمار ہو گئے یا تیسرا نہیں رکھا، تو تیسرا اگر ساتھ نہیں ملایا نا تو واپس آپ کو 3 رکھنے ہیں، مسلسل 3 روزے رکھنے کا ہے. یہ اس کا کفارہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ. ہم اکثر سنتے ہیں نا، لوگ تو آرام سے میرے اللہ معاف کرے جب کوئی اتنی بڑی مصیبت میں پھنساتے ہیں نا، یا سامنے کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ مجھے میرے بچوں کی قسم میں نے نہیں کہا، مجھے میرے فلاں کی قسم، اللہ معاف کرے. اتنی بڑی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور شرک کی معافی کوئی نہیں ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، اس نے شرک کیا. اب ایک قرآن کی قسم ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اینی تھنگ جو اللہ کی مخلوق میں آتی ہے نا اس کی ہم قسم نہیں کھا سکتے. قرآن دیکھیں، اسی لیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہوا تھا مامون رشید کے زمانے میں. اس وقت انہوں نے علماء سے کیا کہا تھا، سب کو بلا کے کہا تھا کہ یہ فتویٰ دو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن امام احمد بن حنبل اس ایک بات پہ کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام علماء کے تھے جو مان گئے تھے اور اپنی جان انہوں نے چھڑا لی تھی اس سے. اور جب انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ بھی مان جائیں تو اتنا وہ ظلم کرتے ہیں، کوڑے مار رہے تھے. کہتے ہیں کہ ان پہ جتنا ظلم کیا گیا تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی اتنا مارا جاتا نا تو وہ بھی برداشت نہ کرتا. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو تمہیں اجازت ہے، تم اگر اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کر رہے ہو کیونکہ جان کا مسئلہ ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اتنے لوگ فالو کرتے ہیں. کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے ایسے کہا ہے تو وہ پھر جتنے لوگ بھی یہ کام کریں گے یا کہیں گے تو اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا. تو وہ نہیں مانے تھے کہ قرآن مخلوق ہے. اور مخلوق جب بنانا تھا تو مقصد بھی یہ تھا. آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی جو بہت پرانے گاؤں ہیں یا اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ، کبھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جائیداد جو ہے وہ دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، تو وہ بیٹیوں کی شادی نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے کر دی ہے، تو وہ پھر بیٹیوں کو گھروں میں رکھتے ہیں تاکہ ہماری جائیداد نہ جائے. تو بڑے فتنے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں لے آئے. آمین ثم آمین. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ کیا، اسی سے مجھے یاد آیا کہ مجھے آج کسی نے ایک ویڈیو بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ داعیہ دین ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ عالمہ ہے کوئی تو کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لینی چاہیے، اس میں اسلام میں گناہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن مجھے پیدا کیا ہے، تو وہ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہاں پہ میں بلکہ سوچ رہی تھی میں کہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا دوں کہ یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ ایسے سنت پہ عمل کرنا ہے نا تو ایسے ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اگر جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہے. اور پھر جب روزہ کھول رہے ہیں تو آپ کیک کھا لیں اور پھر اپنے فرینڈز کو بلانا ہے تو بلا لے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں غلط طریقے سے اگر آپ پارٹی ایسی کرتے ہیں جس میں آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے